السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کا ٹھیک ہے؟ میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر بھی ڈسکس کیا تھا، کانسٹیٹیوشن آف 1956 اینڈ کانسٹیٹیوشن آف 1962۔ ان دو کانسٹیٹیوشنز کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے پاکستان کی پولیٹیکل سٹرکچر میں۔ پاکستان کے جیوگرافیکل جو سنیریو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوتا اور ایک جو مارشل لا کا پیریڈ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک سانحہ جس کو ہم کہتے ہیں مشرقی پاکستان جو ہمارا ایک پارٹ تھا وہ الگ ہوتا ہے، اس کی علیحدگی جس کو سیپریشن آف ایسٹ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کانسٹیٹیوشن آف 1973 کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ 73 کا آئین ایک الگ سے تھا، تو کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو میں ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پاکستان کا جو ایک پارٹ ہے وہ الگ ہو کے ایک الگ ملک کی حیثیت اختیار کر گیا، اس حوالے سے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی جو وجوہات ہیں، اس حوالے سے 1971 جو دسمبر میں یہ واقعہ ہوا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش کی صورت میں خود مختار قوم بنا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ دن پاکستان کے اندر ہر سال سقوط ڈھاکہ کے سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اس واقعے کی جب ہم وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت سی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اگرچہ اس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سے انٹرویو ہو چکے ہیں، جو اس وقت کے جو آئینی شاہد تھے جو اس جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، چاہے وہ ملٹری رولر ہوں، سپاہی ہوں، یا پولیٹیشنز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، تو ان سب کے انٹرویوز ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون کتنا قصوروار ہے۔ آج بھی یہ معمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک گتھی جو ہے وہ سلجھنے کا نام نہیں لیتی کہ اس کی وجہ کیا تھے۔ اگر ہم حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی بات کریں، جس کو اس وقت پاکستان سے پبلش ہی نہیں کیا گیا، اور ایون اس کی ایک کاپی جو ہے وہ انڈیا سے پبلش کی گئی، جب وہ لکھی گئی، بنایا تو پاکستان کی گورنمنٹ نہیں تھا اس حمود الرحمن کمیشن کو، لیکن جب اس نے فائنڈنگ کر لیں تو اس کو پبلش کرنے کی باری آئی تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے اس کو پبلش کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی رپورٹ نے کئی سوالات کھڑے کیے، مثلاً اس سارے واقعے کی جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان آرمی ہے، اور آرمی کے ایکشن کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ لیکن جب ہم آرمی کے موقف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ الٹا ہی نظر آتا ہے۔ بنگلہ دیش کی جہاں تک آزادی کا سوال ہے تو یہ جنگ پاکستانی فوج کے خلاف بنگلہ دیش کے لوگوں نے لڑی تھی، جس کی مدد ہندوستانی مسلح افواج کے ارکان نے کی، اور جو مکتی بحانی کی صورت میں وہاں پہ گریلا وار کی صورت میں سٹارٹ ہوئی۔ علیحدگی کی اگر ہم بنیادی وجوہات کو تلاش کریں نا، تو ہمیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان معاشی اور ثقافتی اختلافات اور سیاسی ظلم و ستم ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو علیحدگی کی تاریخ ہے، میں جو سمجھتا ہوں اس میں بنگالی زبان کی تاریخ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، مگر جو آرمی کا ایکشن تھا وہ علیحدگی کے جو تابوت ہیں اس میں ایک آخری کیل ثابت ہوا۔ یہ واقعہ ہے 1950 سے، جب بنگالی قوم کے ذہنوں میں ایک پل رہا تھا، اور ہم نے اب دیکھنا ہے کہ 1971 میں جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں 1947 میں، جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو تب بنگالیوں کے مقبول ترین جو لیڈر تھے اس وقت حسین شہید سہروردی تھے۔
ان کا خیال تھا کہ ان کو مرکزی حکومت میں حصہ دار بنایا جائے گا اور انہیں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم بنایا جائے گا، مگر صورتحال کچھ اور ہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان نے بنگالیوں کے لیے کچھ اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا، لہٰذا دوسرے جو پاپولر بنگالی لیڈر تھے وہ خواجہ ناظم الدین تھے، مگر انہوں نے خود ہی وزیر اعظم بننے کی بجائے لیاقت علی خان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دو بڑے لیڈر حسین شہید سہروردی اور جو خواجہ ناظم الدین تھے، یہ وہ دو لیڈر ہیں جنہوں نے بنگالیوں کو اس وقت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیڈ کرنے سے معذرت کی، یا کچھ کچھ کو آگے نہیں آنے دیا گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں سے ہی زبان کی ایک تاریخ نکلتی ہے جسے بنگالی زبان کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ تھی جس کا مقصد بنگالی زبان کو پاکستان کے سرکاری زبان کے طور پہ برقرار رکھنا تھا، جیسا کہ ہم نے دونوں کانسٹیٹیوشنز کے اندر دیکھا، 1956 کو اور 1962 کے اندر، دونوں کے اندر پاکستان کی دو قومی زبانیں تھیں، جس کے اندر بنگالی اور اردو دونوں زبانوں کو تھا۔ لیکن یہ تاریخ 1948 میں یہ سٹارٹ ہوتی ہے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے کچھ طالب علم نے جو ایک جلسہ، ایک جلوس کی صورت میں یا احتجاج کی صورت میں شروع کیا، اور یہ تیزی سے پھیلتی ہوئی یہ جو احتجاج تھا پورے مشرقی پاکستان میں پھیل گیا۔ پاکستانی حکومت نے اس تحریک کو روکنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ تشدد کا راستہ تھا، لہٰذا نہایت ہی سخت جواب دیا گیا، جس کے نتیجے میں بہت سے متعدد جو مظاہرین تھے وہ ہلاک ہو گئے اور اسٹوڈنٹ بھی اس میں شہید ہوئے۔ یہ تحریک بنگالی کو پاکستان کی سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کروانے میں کامیاب تو ہو گئی، لیکن اس نے بنگالیوں اور پنجابیوں کے درمیان نسلی کشیدگی کو بھی جنم دیا، جو بالآخر مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ تصویر کا ایک رخ کہ جو بنگالی زبان تھی اس کو انہوں نے سرکاری زبان کے طور پہ تسلیم کر لیا، لیکن جو نسلی امتیاز تھا بنگالیوں کے ساتھ وہ ایک نکل کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ایک ایسی سیاست کا آغاز ہوتا ہے جس میں انتقام کی سیاست پیدا ہوئی اور جس کا نشانہ بنگالی عوام بنی۔ ایوب خان کو جب جی او سی مشرقی پاکستان مقرر کیا گیا تو تب ان کا عہدہ میجر جنرل تھا۔ ان کا رویہ بنگالیوں کے ساتھ نہایت ہی ہتک امیز تھا، یا یوں ہم کہہ لیں کہ پاکستان آرمی میں بھی بنگالیوں کے لیے کوئی خاص مقام نہیں تھا۔ اس کی جو مزید ہمیں شکل تب نظر آتی ہے جب حکومت نے دو بڑے آرڈیننس، پروڈا اور ایبڈو، پبلک ریپرزنٹیشن آرڈیننس آف ڈسکوالیفیکیشن اور ایبڈو کے ذریعے جو متعارف کروائے الیکٹو باڈی ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، انہی قانون کے تحت بنگالیوں کے جو مقبول ترین اس وقت کے جو لیڈر تھے حسین شہید سہروردی پر سیاست کرنے پر پابندی لگا دی، اور جو شیخ مجیب الرحمن تھے اور مولانا باشنی ان کو قید میں بند کر دیا، جس نے بنگالیوں کے اندر نفرت کی آگ بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ایک نئی پارٹی وجود میں آئی جس کا نام عوامی مسلم لیگ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت ایوب خان نے جو پاکستان مسلم لیگ ہے اس کو پوری طرح سے ہائی جیک کر لیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رد و بدل کیا۔ جو عوامی لیڈر تھے انہوں نے جو بنگال سے جن کا تعلق تھا انہوں نے مسلم لیگ سے الگ ہو کے عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کے اندر پہلی اپوزیشن پارٹی کے طور پہ یہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر 1958 کو جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو اس نے ایبڈو کے تحت حسین شہید سہروردی کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور گرفتار کر کے کراچی جیل منتقل کر دیا، اور ان کی جو بیٹی تھی اور اس کے جو بیٹے تھے ان کو متعدد بار ان کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ایوب خان نے اس شرط پر
پھر جو ہے حسین شہید سہروردی کو رہا کیا کہ وہ الیکشن تک مشرقی پاکستان نہیں آئیں گے، لہٰذا وہ دل کی تکلیف یا کہہ لیں یا زبردستی ان کو جلا وطن کر کے وہ لندن چلے گئے اور وہیں پہ ان کی پھر وفات ہوگی۔ تو یہ حسین شہید سہروردی کے ساتھ اس وقت کی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھے انہوں نے اس طرح سے زیادتی کی۔ جہاں تک ان کی موت کا سوال ہے تو عوامی مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں شیخ مجیب الرحمان، وہ کہتے ہیں کہ حسین شہید سہروردی کو قتل کیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنگالیوں کے اندر نفرت کم ہونے کی بجائے اس واقعے سے وہ نفرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ 1965 کی جب وار ہوتی ہے تو اس جنگ میں ذوالفقار علی بھٹو حکومت سے علیحدہ ہو گئے اور اپنی پارٹی پاکستان پیپل پارٹی کا اعلان کیا، جس نے مقبولیت کے جھنڈے گاڑے، جس کے نتیجے میں سیاسی پارٹیوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، جس سے ایوب خان کو گھر جانا پڑا اور اقتدار یحییٰ خان کے پاس آ گیا۔ 1 یونٹ کو ختم کر دیا گیا اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا جو کہ 1970 میں منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کو ملک کے شفاف الیکشن کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ اگر جنرل الیکشن کی ہم بات کریں جو فری اینڈ فیئر ہوئے تھے تو وہ ہم 1970 کے الیکشن کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ان انتخابات کو ملک کے شفاف ہم الیکشن تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان انتخابات نے عوامی مسلم لیگ کو کامیاب کر دیا اور پاکستان پیپل پارٹی ملک کی دوسری بڑی جماعت بن کے سامنے آئی۔ الیکشن ہارنے کے بعد بھی بھٹو اگر اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھنے کا اعلان کر دیتا تو شاید آج بنگلہ دیش نہ بنتا۔ عوامی لیگ کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا، مگر اس بار کی محرومی بڑی خطرناک ثابت ہوئی اور اندرونی اور بیرونی قوتیں پوری طرح متحرک ہو گئیں، جس نے نفرت کو زیادہ سے زیادہ ہوا دی۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہی سے پاکستان کے دونوں بازوؤں کے درمیان وسیع اختلافات تھے۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے ہمیشہ مغربی پاکستان میں حکمران اشرافیہ کے ہاتھوں نظر انداز اور پسماندہ محسوس کیا۔ ناانصافی اور عدم تحفظ کا یہ احساس 1950 اور 1960 کی دہائی میں بنگالی قوم پرست طریقوں کے عروج کا باعث بنا، اور رہی صحیح کسر مغربی پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی اس نے کر دی، جس کی وجہ سے بنگالی عوام کی شکایات کو دور کرنے میں یکے بعد دیگرے پاکستانی حکومتوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پہ میں نے بیوروکریسی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان میں چونکہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر ایک افسر شاہی کا کنسیپٹ بہت زیادہ تھا، اور بہت سے ایسے بیوروکریٹس جو تھے وہ جو بنگال کے اندر سرو کر رہے تھے، ان کے اندر افسر شاہی اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگ بنگالی جو خواتین ہیں یا وہ مرد ہیں، چونکہ کلر کے لحاظ سے وہ بلیک ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ ناروا سلوک، جس طرح نیچی ذات کے جو ہندو مذہب کے اندر ہوتا ہے شودر کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ بیوروکریسی نے ان کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایون پاکستان کے جتنے بھی ادارے تھے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن، ان کے اندر جو بنگالیز تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور اگر تھے بھی تو ان کی تعداد بہت کم تھی، 3% کہہ لیں یا 4%، جس نے احساس محرومی جو ہے وہ پیدا کر دیا تھا بنگالی عوام کے اندر، جو کہ بالآخر بنگلہ دیش کے اندر ایک خون ریزی کی صورت میں 1971 میں کھلے تنازع کے طور پہ ابل پڑی اور مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بنا۔ ایک اہم مسئلہ بنگالیوں کی بڑی پیمانے پر جو امیگریشن کا تھا، بنگالی لوگوں کی بر صغیر پاک و ہند کے مشرقی علاقے میں آباد ہونے کی ایک طویل تاریخ تھی، جو اب ایک ماڈرن بنگلہ دیش ہے۔ 20ویں صدی کے اویل میں برطانوی راج کے ایک
حصے کے طور پر اس خطے میں بنگالیوں کی بڑی تعداد میں آمد ہوئی، اور بنگالیوں کی اس بڑی پیمانے پر جو ہجرت ہے اس نے مقامی آبادی کے ساتھ تناؤ پیدا کیا اور بالآخر مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، چونکہ اس کے اندر مذہب کا بھی اور لینگویج کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس مائیگریشن کے اندر کاسٹ اور کلچر نے بہت زیادہ اپنا رول پلے کیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک بڑی وجہ معاشی بحران بھی تھا۔ مشرقی پاکستان کی جو معیشت ہے علیحدگی سے پہلے بہت بری حالت میں تھی، یہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جو مغربی پاکستان تھا وہ اس لحاظ سے، چونکہ وہاں پہ کارخانے بھی تھے اور اسی لحاظ سے جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے وہ بھی زیادہ تھے۔ علیحدگی کے بعد اور بھی خرابی ہوئی، اور مشرقی پاکستان کا جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ انحصار مغربی پاکستان پر ہو گیا، اور جب دونوں ممالک الگ ہو گئے تو مشرقی پاکستان کی معیشت تباہ کی۔ یہ ہمارے یہاں پہ میں نے اس لیے بھی لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی، لیکن در حقیقت آج اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی کرنسی کا 2 گنا ہے۔ ان کا ٹکا جو ہے وہ انڈین کرنسی کے برابر جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش نے اپنی اکانومی کو اتنا سٹرانگ کیا، لیکن اس کے باوجود کہ وہاں پہ بھی 70 کی دہائی میں 1971 کے بعد دوبارہ سے شیخ مجیب الرحمن کے پورے خاندان کو قتل کر کے وہاں پہ بھی ملٹری نے ایک دفعہ پھر تختہ الٹا، اور جس میں شیخ مجیب الرحمن کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، سوائے شیخ حسینہ واجد کے، جو اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں تھی، وہ بنگلہ دیش کے اندر موجود نہیں تھی، سو وہ بچ گئی، باقی چھوٹے بچوں تک کو مار دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بنگالیوں نے چونکہ وہ جمہوریت پسند قوم ہے، تو انہوں نے جاگیردارانہ نظام کی مخالفت کی، اور دوبارہ سے اقتدار کے اندر شیخ حسینہ واجد کی پارٹی اقتدار میں آئی، عوامی مسلم لیگ، اور اس نے عوامی لیگ نے آج بنگلہ دیش کو اس طرح سے سنبھالا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان سے ان کی جو بنگلہ دیش کی اکانومی ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے۔ اگر ہم حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو بنگالی قوم جمہوریت پسند ہیں، انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ایسے اقدامات مغربی پاکستان میں بھی کیے جاتے، یہی بات مغربی پاکستان کے جاگیردارانہ طبقے کو منظور نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ فیوڈلز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر علیحدگی کی اس وقت وجہ بنی، جیسا کہ آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی جمہوری اقدار کہیں دفن ہو چکی ہیں، آج بھی پورے پاکستان کے اوپر وہ جمہوری قوتیں ہیں، جو فیوڈلز ہیں، جاگیردار ہیں، وہی قبضہ مافیا بنے ہوئے ہیں، آج بھی وہی حکمران ہیں جو آج سے 30 سال پہلے تھے، آج بھی وہی حکمران، وہی خاندان حکمران ہیں جو حکومت کرتے آ رہے ہیں، کسی اور بندے کو سیاست میں آنے کی اجازت نہیں، اور یہی وہ ہیں جو اقتدار کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں میں سے جو ریاست ہے اور جو وہ سیاست ہے، ان دونوں میں جو چولی دامن کا ساتھ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی خاندان ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ بھٹو خاندان ہو گیا، شریف خاندان ہو گیا، اسی طرح اس کے اندر جو لوگ ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ بھی آج بھی ہمیں وہی نظر آتے ہیں۔ یہ 70 سال کی تاریخ میں ہمیں اس میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا۔ آج ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی قوم انصاف اور امن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، آپ کسی بھی مخصوص گروہ کو مسلسل دبا نہیں سکتے، وہ ایک نہ ایک دن اس ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے اندر نسلی جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے، آج بھی سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور لہٰذا ایک بار پھر سے پاکستان کے اندر 70 کی دہائی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس میں سیاسی جماعتیں، حکومتی ادارے اور بری طرح فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ
پاور میں رہنے والے، جو اقتدار میں رہنے والے جو حلقے ہیں وہ اس بات کی کو سنگینی سے لیں گے، اور پاکستان کے اندر جو صوبائیت پرستی کو ہوا دیتے ہوئے جو صوبوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، کے پی کے کو پنجاب سے، پنجاب کو سندھ سے، سندھ کو بلوچستان سے، تو یہ آج بھی پورے پاکستان کے اوپر جو پنجاب کے اندر جس کی حکومت ہوتی ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صوبائیت کا جو نعرہ ہے وہ آج بھی بہت بلند ہے، لیکن اگر ہم اس طرح سے اس سے نکلنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ایسے حالات کو سنگینی کو کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ اور پھر ہی ہم اس ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، کہ کس طرح سے کہ ایک سانحہ جو 1971 میں ہوا دوبارہ سے نہ ہو، کہ آج خیبر پختونخوا جو اپنے حق کے لیے بار بار آ کے لڑ رہا ہے، وہی سنیریو ہمیں دوبارہ سے نظر نہ آئے۔ ایون میرے خیال سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ میں بٹھا کے مل کے آگے چلنا چاہیے۔ آج جو نشے میں ہیں پاور کے، ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے۔ اگر اسی طرح ہی کرنا ہے، آج بھی جو پولیٹیکل سنیریو ہے وہ مجھے 1970 کی دہائی سے یا ایون پاکستان بننے سے اب تک جتنا بھی پولیٹیکل ہسٹری میں نے پڑھی یا ہم دیکھتے ہیں یا آگے بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اور آج کے 2024 تک کوئی ذرے برابر بھی فرق نہیں ہے سوائے ٹیکنالوجی کے، جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ تو اس لیکچر کو بچوں آپ لوگ نوٹ کریں، اور اس کے اندر اگر کوئی کویشچن آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔